اماں ہر رات ہم سب بہنوں کی ناک میں تیل ڈال دیتی، جس سے ہم بہنوں کو گہری نیند آتی اور جب آنکھ کھلتی تو عجیب سی کیفیت ہوتی۔ اگر کوئی بہن ناک میں تیل ڈالنے سے انکار کرتی تو اماں غصے میں آ جاتی اور کہتی، تم لوگوں کا ہی پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کرتی ہوں، ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ایک رات میں نے تیل کی شیشی بدل ڈالی، رات کے ابھی 2 بجے تھے کہ اچانک 7 مرد، میری ایک نہیں 2 مائیں تھیں، ایک میری اپنی ماں اور ایک میری بڑی بہن جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تھی اس وقت وہ 10 سال کی تھیں۔ ہم 6 بہنیں تھیں۔ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ انہوں نے بیٹے کی خواہش میں اتنی ساری بیٹیاں پیدا کر دیں۔ میری بڑی بہن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور میں بھی جوان ہو گئی تھی۔ میری ماں ہماری شادیاں کروانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے ہماری 2 بہنوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، بڑی بہن اور اس سے چھوٹی بہن کا۔ ایک ہی گھر میں 2 بھائی تھے جن کے ساتھ بابا نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو، بابا نے جاتے جاتے 2 بہنوں کا بوجھ ہٹا دیا ہے۔ لیکن جب بابا اس دنیا سے چلے گئے کچھ دن کے بعد وہ لوگ آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کے بابا نے ہمیں زبان دی تھی اور رشتہ پکا کیا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم لوگ سادگی سے ہی بارات لے آتے ہیں تاکہ نکاح کی رسم ہو جائے۔ اس سے بھی اچھا اور کیا ہو سکتا تھا کہ سادگی سے نکاح ہو جاتا، نہ ہمیں کوئی دھوم دھام کرنی پڑتی، نہ ان کو، وہ ہمارے حالات کا لحاظ کر لیتے اور ہم بھی ان کی سفید پوشی کا۔ لیکن میری ماں نے ایسی بات کہی کہ ہمارے قدموں سے زمین ہی نکل گئی۔ میری ماں نے کہا، زبان آپ کو میرے شوہر نے دی ہوگی، میں نے نہیں۔ میرے شوہر نے مجھ سے اس معاملے میں کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ میں ایسے کیسے آپ کو اپنی بیٹیاں اٹھا کے دے دوں؟ دراصل بابا نے اماں سے بات کی تھی اور یہ ہمارے سامنے ہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں امی جھوٹ کیوں بول رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شاید آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ بات نہ کی ہو، لیکن ابھی آپ لوگ ہمیں دیکھ لیں، ہمارے گھر کو دیکھ لیں، ہمارے لڑکوں کو دیکھ لیں، ہم میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ انہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ رشتہ مانگا اور میری ماں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تو ابھی اپنی بیٹیوں کی شادی ہی نہیں کرنی۔ میری بیٹیوں کی عمر کم ہے، جبکہ میری بڑی بہن 35 سال کی ہو چکی تھی اور اس سے چھوٹی 27 سال کی۔ ایسے میں کون سی عمر کم تھی؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ دبلی ہونے کی وجہ سے اتنی عمر کی لگتی نہیں تھی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور وہ کیا کر سکتے تھے؟ کوئی زور یا زبردستی تو کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن ہم سب حیران تھے۔ رشتہ داروں نے بھی یہ بات سن لی تھی کیونکہ وہ گھر میں ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2 بیٹیوں کا بوجھ ایک ساتھ اتر رہا تھا، دونوں ایک گھر میں چلے جائیں گی تو کیا مسئلہ ہے؟ میری ماں نے کہا کہ میں نے پتہ کروایا ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں میری ماں نے یہ سب کچھ کب پتہ کروایا تھا۔ خیر، یہ بات یہیں پر دب گئی۔ اب ہم لوگ گھر پر تھے۔ میری ماں نے بہت سے رشتوں سے انکار کر دیا تھا اور رشتہ داروں کی مدد دینے سے بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ آپ کی تھوڑی بہت مدد کر دیں گے، بس آپ مہینے کے شروع میں سب کے گھر میں جا کر ان کو یاد کروا دیا کرنا۔ میری ماں نے کہا کہ میں گھر گھر جا کر بھیک مانگوں گی 5-5 ہزار لینے کے لیے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے امی دکھ میں بھی تھیں، بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، یہ کوئی چھوٹی بات تو تھی نہیں۔ لیکن شام کو میری بڑی بہن نے امی سے کہا کہ امی اب کیا ہوگا؟ آپ کے فیصلے میری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میری ماں نے اسے کہا، کیا تجھے شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے؟ تو اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی تو بابا اس دنیا سے گئے ہیں، مجھے کیوں اس طرح کا شوق ہوگا؟ میری ماں نے کہا کہ تم سب کی ذمہ داری میری ہے، بھوکا نہیں مرنے دوں گی تم لوگوں کو۔ حکیم کی بیٹی ہوں، میں کر لوں گی کچھ نہ کچھ۔ دراصل میرے نانا حکیم تھے اور ان کے نسخے بڑے مشہور تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا
کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے نسخے کسی کو بھی نہیں دیے تھے۔ تو پھر امی ایسا کیسے کہہ سکتی تھیں کہ میں حکیم کی بیٹی ہوں اور کچھ بھی کر لوں گی؟ امی کے پاس تو کوئی نسخہ نہیں تھا، پر میری امی کا کہنا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گی، تو ہمیں ان کی بات ہی ماننی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد اب وہی انچارج تھیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ میرے بابا بڑے ہی سیدھے آدمی تھے، بہت ہی اچھے انسان تھے، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا تھا، کسی کو پریشان نہیں کیا تھا، کبھی ہمیں نہیں ڈانٹا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگ اس دنیا سے شاید جلدی چلے جاتے ہیں، شاید ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم لوگ رہتے بھی گاؤں میں تھے، لیکن باقی گاؤں والوں کی طرح ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی گاؤں والوں کو تو اپنی زمین تھی ان کی، وہ زمین پر اپنے لیے گندم اگا لیتے تھے، اور اگر گندم نہ صحیح تو سبزی اگا لیتے تھے۔ انسان سبزی کھا کے بھی تو گزارا کر سکتا ہے۔ آج کل تو سبزی بھی گوشت کے بھاؤ ملنے لگی ہے۔ ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک گھر تھا جس کا آدھا حصہ ہم نے گروی رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ کبھی بھی آ کر بیچ میں دیوار ڈال سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے رہنے کے لیے بس 2 کمرے جتنی جگہ بچتی، اور ہم تو گھٹ گھٹ کر ہی مر جاتے۔ 7 لوگ بھلا 2 کمروں میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ سردیوں میں تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن گرمیوں میں نہیں، اور پاکستان میں تو زیادہ تر گرمی ہی پڑتی ہے۔ حالات بڑے خراب تھے، پر میری امی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک دن امی نے شہر سے کافی ساری جڑی بوٹیاں منگوا لیں اور ان کو صاف کرنے لگیں۔ میں نے کہا، امی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ نہیں رہی جڑی بوٹیاں ہیں، ان سے دوائی بناؤں گی، ان کو بیچوں گی، یہ کام ہے، یہاں پر چل سکتا ہے، کیونکہ گاؤں کے لوگ ابھی بھی حکیموں پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن جڑی بوٹیاں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، اور حکیمی دوائی کی قیمت ہمیشہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ جڑی بوٹیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں، اور یہاں کے لوگ تو زیادہ تر پیسے نکالنے والے نہیں تھے۔ یہاں پر ایک جگہ ڈسپینسری بنی ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر کی جگہ ایک کمپاؤنڈر بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے جا کر 50 روپے کی دوائی لے آتے تھے۔ تو پھر حکیمی دوائی کے پیسے کہاں سے نکالتے؟ میری ماں نے ان جڑی بوٹیوں سے ایک تیل بنایا، اور اس کو بیچنے کی بجائے ایک دن وہ تیل لے کر ہم سب کے کمروں میں آ گئی۔ انہوں نے ایسی بات کہی کہ ہم حیران رہ گئے۔ دراصل یہ بات انہوں نے میری باقی 5 بہنوں کو کہی تھی، مجھے نہیں، لیکن میں بھی سن رہی تھی۔ امی نے کہا کہ یہ تیل مجھے تم سب کی ناک میں ڈالنا ہے۔ میری بڑی بہن نے کہا کہ آپ نے تو یہ تیل بیچنے کے لیے نہیں بنایا تھا؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں، لیکن مجھے پہلے تم لوگوں پر ٹرائی کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ امی یہ کیا بات ہوئی، آپ ہم پر تجربے کر رہی ہیں؟ ایسے ہی کچھ ہوگا، تو میں نے یہ بات مذاق میں کی تھی۔ میری ماں نے فوراً ڈانٹ دیا کہ تم چھوٹی ہو تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میری ماں نے وہ تیل میری ساری بہنوں کی ناک میں ڈال دیا۔ میری بہنیں بڑی عجیب سی باتیں کر رہی تھیں، عجیب سے منہ بنا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی کچھ ہو جائے گا۔ میری ماں کو پورا بھروسہ تھا۔ میری ماں نے کہا، ایک 2 دفعہ تجربہ کر لیتے ہیں، اگر ٹھیک نکلا تو ٹھیک ہے، ہم لوگ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، امی کیا یہ تجربہ کرنے کا وقت ہے؟ کیا گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ فکر نہیں کرو، بھوکا نہیں مرنے دوں گی میں۔ تمہیں تو روٹی کی پڑی ہے، اپنے آرام کی پڑی ہے، باپ مر گیا ہے، تم لوگوں کے خواب ہی نہیں ختم ہو رہے۔ آج بھی میں نے گھر میں گوشت پکوایا تھا، یاد ہے نا تم لوگوں کو، اور تم سب نے کھایا بھی ہے، پھر بھی تم لوگوں کی آگے کی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ امی انسان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے تو اس سے دوسرے ٹائم کی فکر پڑ جاتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تیری زبان تو میں بالکل ہلتی ہوئی نہ دیکھوں، تو ویسے بھی چھوٹی ہے، چپ کر کے بیٹھ جا۔ امی نے باقی 5 بہنوں کی ناک میں تیل ڈالا، لیکن میری ناک میں تیل نہیں ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ابھی چھوٹی ہوں، میں سب سے چھوٹی تھی اور خوبصورتی میں سب سے کم تھی۔ میری باقی ساری بہنیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ کہتے ہیں کہ چھوٹی بہن زیادہ خوبصورت ہوتی ہے بڑی بہنوں سے۔
لیکن یہاں پر معاملہ الٹ تھا۔ میری بڑی بہنیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ صبح ہوئی تو میری ساری بہنوں کی طبیعت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ عجیب سی حالت میں تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو چکر آ رہے ہوں۔ عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ ان کو اٹھنا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے گھر کے کام بھی کیے اور پورا دن اسی طرح ادھر ادھر گرتی پڑتی رہیں۔ اگلی رات پھر امی نے ایسا کیا۔ انہوں نے کہا کہ امی، ہمیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے ہمیں بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ بات انہوں نے کاغذ میں لکھ لی۔ اس طرح وہ مختلف باتیں نوٹ کرنے لگیں، لیکن روز میری بہنوں کی ناف میں تیل ڈالتی تھیں۔ ایک دن میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپی، آپ نے کیا آج کل زیادہ کھانا شروع کر دیا ہے؟ جبکہ میری بڑی بہن بالکل کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اس کو تو ہم بول بول کر کھانا کھلاتے تھے، اور وہ ہمیشہ ٹینشن لیتی رہتی تھی۔ ٹینشن کی وجہ سے اسے بھوک نہیں لگتی تھی۔ یہ تو میرے ساتھ معاملہ تھا کہ مجھے ٹینشن میں اور بھی زیادہ بھوک لگتی تھی، لیکن میری بڑی بہن بالکل ہی خاموش ہو جاتی تھیں، اور آج کل تو بابا کے جانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھیں، اس لیے کھانا بھی نہیں کھاتی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم نے اس کو جب بتایا تو اس نے کہا کہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، شاید میں نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کی وجہ سے میرے جسم میں گیس بن گئی ہے۔ لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کا پیٹ اندر نہ گیا، بلکہ باقی بہنوں کے پیٹ بھی باہر نکلنے لگے۔ وہ سب حیران تھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دبلی پتلی تھیں، اس لیے ان کا تھوڑا سا بھی پیٹ باہر نکلا ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ باہر نکلا ہوا ہو۔ صاف پتہ چل رہا تھا، چھپانے سے بھی نہیں چھپ رہا تھا۔ میری ماں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی جو میری بڑی بہن کے ساتھ ہوا تھا، وہ باقی بہنوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ جب یہ بات امی کو بتائی تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی؟ یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ میری بڑی بہن نے کہا کہ امی، لگتا ہے آپ نے جو دوائی بنائی ہے اس کا کوئی الٹا اثر ہو رہا ہے۔ اس طرح جوان اور کماری لڑکیوں کا پیٹ بھرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تبھی تو میں خوش ہو رہی ہوں۔ تمہیں کیا پتا کہ دیسی دوائیاں کیا ہوتی ہیں اور ان کی کیا سائنس ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اب وہ مسئلہ باہر آ رہا ہے تاکہ اسے حل کیا جا سکے۔ جب انسان کی باڈی بیمار ہوتی ہے تو دراصل وہ خود اس بیماری کو باہر لے آتی ہے تاکہ اسے ختم کیا جا سکے، نہیں تو وہ بیماری اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بیمار ہے۔ جب تک بیماری کا پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ ورزش کرنے والے لوگ جب ورزش شروع کرتے ہیں تو اچانک سے بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے جسم کو ورزش ملتی ہے اور ان کی بیماریاں نکل کر باہر آ جاتی ہیں تاکہ ان کو حل کیا جا سکے۔ تم لوگوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دنوں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ان لوگوں کے پیٹ مزید بڑھ رہے تھے، اور ہمارے نہ صرف پیٹ بڑھ رہے تھے بلکہ ہماری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ کچھ بہنوں کو الٹیاں آ رہی تھیں، کسی کو چکر آ رہے تھے، اور کچھ کو بلا وجہ بے وقت کی نیند آ رہی تھی، اور کچھ کے ساتھ تو ایسا ہو رہا تھا کہ ان کی بھوک ہی مر گئی تھی، جبکہ کچھ بہنوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ صرف میں ہی ایسی تھی جس کے ساتھ یہ معاملات نہیں تھے، اس لیے سارے گھر کا کام مجھے کرنے پڑتے تھے۔ شاید امی نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ باقی سب پہلے بیمار ہوں گی تو پھر میں کام کر لوں گی۔ اس کا مطلب کہ امی کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ جب ہم امی کو بتا رہے تھے تو وہ بڑے آرام سے کہتی تھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک عورت آئی۔ پہلے اسے امی نے بیٹھک میں بٹھایا۔ یہ عورت بڑی امیر لگ رہی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی تو پورے گھر میں اس کی پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے یہ لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت ہی مہنگا پرفیوم لگایا ہوا ہے۔ اب جس نے پرفیوم اتنا مہنگا لگایا ہو
تو پھر ظاہر ہے وہ خود کتنی امیر ہوگی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو تبھی سے ہمیں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ہماری کوئی رشتہ دار نہیں تھی وہ، ہم نے دیکھ لیا تھا اور ہم ایسی عورتوں کو جانتے بھی نہیں تھے۔ پہلے تو وہ امی کے ساتھ بیٹھی رہیں، پھر امی باہر آئیں اور امی نے کہا کہ اپنے صاف ستھرے کپڑے پہن لو اور باری باری کمرے میں آ جانا۔ مجھے کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران ہوئی کہ مجھے کیوں نہیں بلایا اور باقیوں کو کیوں بلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے ساری بہنوں کو اندر بلایا۔ اس عورت نے ساری بہنوں کو گور گور کر دیکھا۔ یہ بات مجھے میری بڑی بہن نے بتائی کہ وہ ہمارے پیٹوں کی طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ہمیں باہر بھیج دینے کا کہا۔ ہماری امی نے ہمیں باہر بھیج دیا اور اس کے بعد پھر 1 گھنٹے تک وہ عورت بیٹھی اندر کوئی بات چیت کرتی رہی۔ 2 دفعہ تو ہم نے اس کے لیے چائے بنائی تھی، پتہ نہیں کیا بات کر رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو اماں کا موڈ بڑا اچھا تھا۔ امی نے کہا آج تو کھانا بنانے کا ٹائم گزر گیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، آج میں تم لوگوں کو ہوٹل سے کھانا کھلاؤں گی۔ میں نے کہا کہ امی ہوٹل سے کھانا تو ہم لوگ تو سال میں 1 دفعہ کھاتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں ہوتے تو یہ تھوڑی کہتی کہ ہوٹل سے کھانا کھلاؤں گی، پیسے ہیں تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ ہر بات پہ پیسہ پاسہ نہ کیا کرو اپنے خاندان والوں کی طرح، جو 1 روپے کا حساب رکھتے تھے، ٹکے ٹکے پر مرنے والے لوگ تھے۔ امی کو تو بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ خیر ہم نے بہت اچھا کھانا کھایا، مگر میری بہنوں کی طبیعت خراب تھی، وہ زیادہ کھانا نہیں کھا پاتی، ان کے پیٹ بھی تو بڑی عجیب طریقے سے نکلے تھے۔ ایک دن محلے سے جس کو ہم اچھی طرح جانتے تھے وہ ہمارے گھر میں عورت آئی، اور آتے ہی جب اس نے میری بہنوں کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، تمہاری ماں کو پتہ ہے؟ انہوں نے میری بڑی بہن کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ جیسے کوئی اپنے کو ڈانٹتا ہے کہ جس سے کوئی غلطی ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ میں کچھ وہاں سے لے گئی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں 2-3 عورتیں اور بھی آئیں جو میری بہنوں کو دیکھتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ میری سب بہنوں کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ ان کا پیٹ اس طرح پھول گیا جیسے ان کے پیٹ کے اندر پانی بھر گیا ہو، اور ان کے پیٹ میں ایسے تھے جیسے ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ تو بہت بڑی بیماری تھی۔ میری خالہ تھی، ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا، وہ تو 3 مہینے ہسپتال میں رہی تھیں اور اس کے بعد ہسپتال میں ہی مر گئی تھیں۔ میری بہنوں کی شکل بھی عجیب سی ہو گئی تھی، مگر میری ماں کے پاس آج کل بڑے پیسے تھے، تو میری بہن اس طرح کی بیماری کاٹ رہی تھی جس سے انہیں کوئی لا علاج بیماری لگ گئی ہو اور ان کا علاج کروانے والا کوئی بھی نہ ہو۔ ان کی حالت بڑی بری تھی۔ اب تو وہ ساری بستر پر پڑ گئی تھیں اور میں ان کی خدمت کرتی تھی۔ امی کو تو اب ہم چلا چلا کر غصے سے کہتے تھے کہ امی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، وہ دوائی آپ ناک میں ڈالنا بند کر دیں، لیکن امی روز رات کو وہ دوائی ساری بہنوں کی ناک میں ڈال دیتی تھی اور منع کرنے پر بھی منع نہیں ہوتی تھی۔ مجھ سے تو اپنی بہنوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ساری ہی مر جائیں گی اور یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں، اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی ہیں۔ نہ ان کو بھوک لگتی تھی، نہ پیاس لگتی تھی، نہ ان سے کچھ کھایا جاتا تھا۔ تھوڑا سا جو کچھ کھاتی تھیں تو ان کو الٹی آ جاتی تھی اور پیٹ تھے کہ ان کے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ میری امی ان کے ساتھ ایسا کیا کر رہی تھیں؟ جو عورتیں گھر آ رہی تھیں وہ میری امی کو بہت سارے پیسے بھی دے رہی تھیں۔ میری امی کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اب گھر میں اچھے کھانے پکتے تھے، ہر چیز تھی، لیکن ان کھانوں کو کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ٹی وی تھا، لیکن ٹی وی دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو بازار جا کر شاپنگ کرتا، کیونکہ ساری بہنیں تو بیمار پڑ گئی تھیں اور میں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک دن مجھے میری بڑی بہن نے بلایا
اس نے میری ہتھیلی پر بہت سارے پیسے رکھے اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے امی کے پیسوں میں سے اٹھائے ہیں، تم یہ پیسے لو اور یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ، کہیں تیرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ مجھے بتائیں آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، امی کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں ان کو روکوں گی۔ میری بہن نے میرا ماتھا چوم کر کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں نہیں معلوم، اپنی اولاد کی طرح میں نے تمہیں پالا ہے، اپنی اولاد کی طرح تم سے محبت کی ہے، تجھے کبھی اپنی چھوٹی بہن نہیں سمجھا، تو بہت چھوٹی تھی، تو میرے پاس ہوتی تھی، میرے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی، میں تیرا خیال رکھتی تھی، میں تجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ امی نے تیرے ساتھ یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ تمہاری عمر کم تھی، لیکن اب یہ وقت بھی گزر گیا ہے اور ایک دن تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تم بھی ہماری طرح ایسے ہی پڑی ہو گئی، یہ پیسے لو اور یہاں سے دور بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا کہ پر میں جاؤں گی کہاں؟ میری بہن نے کہا کہیں بھی چلی جاؤ، یہاں سے دور بھاگ جاؤ، اور اگر ہو سکے تو کسی طرح ہماری مدد کے لیے پولیس کو لے کر آنا، لیکن اپنی ماں کے پاس نہیں آنا۔ میں نے تم سب کو پالا ہے، میں تم سب کو ایسے حال میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اب باقیوں کو تو میں بچا نہیں سکتی۔ میری بہن بہت ہی عجیب باتیں کر رہی تھی، رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اس نے مجھے پیسے دیے اور میں خود کو کالی چادر میں لپیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ قریب ہی میری ایک دوست کا گھر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے گھر میں 3-4 دنوں کے لیے رہنا ہے، کیا میں رہ سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہی عورتیں ہیں، اس لیے اس نے میری بات مان لی اور مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ میں وہیں پر چھپ گئی۔ 2-3 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے آگے بہت سارے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ کھڑے تھے، کچھ گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ خود ہی تو تم وہاں سے بھاگ کر آئی ہو، اب تم وہاں اندر جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ میں نے خود کو کالی چادر میں لپیٹا اور میں ہجوم کے اندر سے ہوتی ہوئی اندر گھس گئی۔ میرا اپنا گھر تھا، مجھے پتا تھا کہ کہاں چھپنا ہے۔ میں ستون کی میں نے آڑ لے لی اور میں چھپ گئی۔ میری ماں ایک طرف سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت اس کو کہہ رہی تھی کہ صبر کرو بہن، صبر کرو۔ میرے قدموں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا کیونکہ وہ میری ماں کو صبر کرنے کا کہہ رہی تھی۔ صبر کرنے کا تو تب کہا جاتا ہے جب وہی ہوتا ہے جو میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں آگے بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری 2 بہنیں ایک طرف بیٹھی تھیں، بری طرح رو رہی تھیں، جبکہ سامنے 3 میتیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا ان تینوں بہنوں میں میری بڑی بہن نہیں تھی، میری سب سے بڑی بہن، اس سے دوسرے نمبر والی بہن اور جو مجھ سے بڑی تھی وہ بہن وہاں پر نہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اچانک سے یہ منظر دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ میں نے جا کر ان کے چہرے سے کفن ہٹا دیے تو میں حیران رہ گئی۔ میری 3 بہنیں دنیا سے جا چکی تھیں، میری ماں پتھر کی بنی بیٹھی تھی۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں واپس آ گئی ہوں، شاید وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ کفن دفن ہو گیا، ہماری حالت بہت بری تھی، مجھے بھی صدمہ لگا ہوا تھا، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ میری ماں نے بتایا کہ اس کی پاس ایسی دوائی تھی جس سے عورت کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ عورت حاملہ ہونے لگتی ہے۔ اس نے عورتوں سے بات کی تھی کہ وہ عورتیں بچہ خریدنا چاہتی ہیں اور میری ماں نے ان عورتوں کا کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے میں ایک بچہ بیچوں گی، یعنی کہ وہ اکٹھا 60 لاکھ کا داؤ کھیلنا چاہتی تھی اور ان سے پیسے لے کر اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ میری ساری بہنوں میں کسی کا بھی بچہ پیدا ہونے والا نہیں تھا، صرف ان کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ میری ماں کے پاس ایسی دوائی تھی جس سے صرف پیٹ پھولتا تھا اور بھوک نہیں لگتی تھی، الٹی آتی تھی، لیکن میری بہنوں کی حالت بڑی خراب رہنے لگی تھی۔
کیونکہ شاید وہ میری ماں نے وہ دوائی ان کو کچھ زیادہ ہی دے دی تھی۔ وہ تیل ان کی ناک میں ڈالا کرتی تھی، صرف وہی نہیں، وہ ان کے کھانے میں بھی کچھ نہ کچھ ملا دیا کرتی تھی۔ اس دعا کا اثر الٹا ہو گیا تھا اور میری 3 بہنیں اس دنیا سے چلی گئی۔ باقی 2 بہنوں کو مرنے سے بچا لیا، ان کی حالت ابھی بھی غیر تھی، ان کو ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اس میں سے میری ایک بڑی بہن اس دنیا سے چلی گئی اور اب ہم 2 ہی بچ گئی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کو قصوروار ٹھہرایا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم پر قتل کا پرچہ کروا دیتی۔ تم نے میری بہنوں کا خون کیا ہے۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو اس کی حالت عجیب سی ہو گئی، اور جس سے اس نے پیسے لیے تھے وہ سارے لوگ بھی ہمارے گھر کے پاس آنے لگے۔ میں نے ان عورتوں کو ساری سچائی بتا دی تو انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم تو آپ پر کیس کریں گے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ کون سا کوئی قانونی کام کر رہے تھے؟ تم بھی تو بچہ خرید رہے تھے نا۔ اگر کیس کرو گے تو اس میں یہ نہیں کہو گے کہ بچہ خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، پھر کیس کے ساتھ تم لوگ بھی تو پھنسو گے۔ وہ خاموش ہو گئیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ قرض داروں نے تو ہمارا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن مصیبتوں اور دکھوں نے کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم ہمیشہ اپنی بہنوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، اور ہماری ماں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ میری بڑی بہن مجھ سب سے زیادہ یاد آتی تھی، اس نے واقعی میری جان بچائی تھی، لیکن وہ خود اس دنیا سے چلی گئیں۔ اور باقی بہنیں، ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے تو یہ دنیا بھی نہ دیکھی تھی، ان کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ 4 بہنوں کو ایک ساتھ مرتے دیکھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ انسان کی زندگی سے کوئی ایک بندہ چلا جاتا ہے تو انسان اس کے دکھ میں پاگل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تو میری 4 بہنیں جنہوں نے ابھی شادی بھی نہ کی تھی اور جن کی عمر بھی کم تھی، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ دکھ کبھی کم ہونے والا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میری ماں کے وجہ سے ہوا تھا، جو داؤ کھیلنے لگی تھی اور اس داؤ میں خود ہی ہار گئی۔ ایسا کچھ خراب ہو گیا۔ ان کو تو اب اپنا ہوش بھی نہیں تھا، انہیں دیکھ کے تو ترس آتا تھا۔ جس اولاد نے ان سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، انہیں سب کچھ دینے کے لیے انہوں نے اسی اولاد کو مار ڈالا۔ اس سے زیادہ گھٹیا مذاق قسمت کسی اور کے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟